তাড়াতাড়ি বসে যান। या ये उर्दू सिर्फ जामेन बंगाली से ভাই ভিতরে জায়গা আছে চেপে দেন আর বসে শুনতে দেন भाई ताड़ाताड़ी बोली जाल सफाई सफाई ताड़ाताड़ी बोली जाल। চেপে দেন ভাই जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। শুধু দেন ভাই চেপে দেন এই হ্যালো আপনি একটু চেপে দেন জায়গাটা একটু ফিল আপ করুন अच्छा मैंने इसलिए आपको अपनी जबान में बोला ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जिसको समझ नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल से वो बंगाली भी नहीं समझ रहा। जज़ाकल्लाह। मुझे इस बात का भी एहसास है कि जगह करीम ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा तो हर सुनने वाले और हर समझने वाले के दिल में ये बात आई कि अब हुजूर के नाम और रिसालत के जिक्र के बाद हुजूर की तारीफ शुरू हो जाएगी और हुजूर की मदह की जाएगी और हुजूर की शान बयान की जाएगी और बताया जाएगा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बड़े कमाल वाले हैं, बड़ी इज्जत वाले हैं और बड़े शर्फ वाले हैं और बड़े करम वाले हैं। ये बड़े हुस्न वाले हैं और बड़े जलाल वाले हैं, बड़े जमाल वाले हैं। ये आखिरी नबी हैं, ये आखिरी रसूल हैं, ये अजीमुल मर्तबत हैं, ये दुनिया में सबसे बेहतरीन हैं, ये कायनात के सबसे हसीन हैं, ये हुस्ने कायनात हैं, ये जलाले कायनात हैं, ये जमाले कायनात हैं, ये रोबे कायनात हैं, ये दबदबाए कायनात हैं, ये खूबिये कायनात हैं, ये वस्फ़े कायनात हैं, ये सिफ़ाते कायनात हैं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, ये अहमद मुस्तफ़ा हैं, ये खैरुल वरा हैं, ये बदरुद्दुजा हैं, ये शम्सुज़्ज़ुहा हैं, ये रहमतुल लिल आलमीन हैं, ये शफ़ीउल मुज़नबीन हैं, ये खातमुन नबिय्यीन हैं, ये सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, ये राहतुल आशिकीन हैं, ये नबियों का भी सरदार हैं, ये रसूलों का भी सरदार हैं, ये कायनात के भी नबी हैं, ज़मीन के भी नबी हैं, आसमान के भी नबी हैं, सितारों के भी नबी हैं, ज़र्रों के भी नबी हैं, पहाड़ों के भी नबी हैं। भाई ये नबियों के भी नबी हैं और रसूलों के भी नबी हैं और कायनात में हर चीज से सबसे आला है। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु वादस खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद हुजूर की तारीफ की जाएगी और हुजूर के औसाफ बयान किए जाएंगे और हुजूर की शान बयान की जाएगी कि आपकी तबलीग ये है, आपकी तालीम ये है, आपकी हिकमत ये है, आपका बयान ये है और आपका बयानिया ये है और आप कहेंगे ये और आप कहते ये हैं और आपका हसब ये है और आपका नसब ये है और आपकी तालीम ये है और आपका लहजा ये है और आपका अंदाज ये है और आपका चेहरा ये है। कभी आपकी फजीलत बयान की जाएगी, आपकी अहमियत बयान की जाएगी, शान बयान की जाएगी। भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने के बाद ज़हनों में दिलों में यह ख्याल आया कि आपकी विलादत का जिक्र होगा या आपकी रिसालत का जिक्र होगा या अदालत का जिक्र होगा या सदाकत का जिक्र होगा या इमामत का जिक्र होगा, सदाकत का जिक्र होगा और अजमत और रिफतों का जिक्र होगा। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा तो ज़हनों में यह बात आती है आपकी मेराज का जिक्र होगा, आपकी जिहाद का जिक्र होगा, आपकी नमाज का जिक्र होगा, अखलाक का जिक्र होगा, किरदार का जिक्र होगा, हुकूमत का जिक्र होगा, तसलसल का जिक्र होगा, कामयाबी का जिक्र होगा, कामरानी का जिक्र होगा, फतुहात का जिक्र होगा। नाम जो आपका लिया जा रहा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके बाद आपकी बात होगी लेकिन यकसर बात ही मुख्तलिफ हो गई। नाम नबी का लिया, नाम हुजूर का लिया, बात हुजूर की मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे चल के जब सिफात की बारी आई और कमालात की बारी आई और खूबियों की बारी आई और वस्फ की बारी आई और अजमतों की बारी आई और बात समझने की बारी आई और चीजें खोलने की बारी आई और जनाब सख्ती की बारी आई और नरमी की बारी आई और सजदे की बारी आई और क़ियाम की बारी आई और रुकू की बारी आई, तौरात की बात आई और ज़बूर की बात आई और इंजील की बात आई और खेती की बात आई और खेती की बात आई, खेती की हिफाजत की बात आई और जनाब उसके फूलने की बात आई और फलने की बात आई। तो फिर नबी का जिक्र नहीं है, नबी के फौरन नाम के बाद सिफात सहाबा की जिक्र कर दी। वल्लज़ीना माहू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद वल्लज़ीना माहू जो उनके साथ थे कौन थे, कैसे थे, किस तरह थे, किस तर्ज के थे, किस नौइयत के थे। कुरान में बात को खोलकर दुश्मन के मुंह पे तमाचा दे मारा। वल्लज़ीना माहू जो उनके साथ थे अशिद्दाउ अलल कुफ्फार वो काफिरों पर सख्त थे, रुहमाउ बैनहुम आपस में नरम थे, तराहुम रुक्कान सज्जदा तूने देखेगा रुकू में सजदे में किसी और के लिए नहीं, यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना तेरे
لیے، تیری خوشنودی کے لیے سجدوں میں ان کے سر ہوں گے، رکوع ہوں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہوں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ذکر محمد عربی کا کیا، تعریف صحابہ کی شروع کر دی، نام حضور کا لیا، اوصاف صحابہ کے شروع کر دیے، آغاز حضور سے کیا، اعجاز صحابہ کا شروع کر دیا، ابتدا حضور سے کی، عروج صحابہ کا شروع کر دیا، دنیا کو بتا دیا تم صحابہ کو حضور سے جدا نہیں کر سکتے۔ قرآن میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، صحیفوں میں، کتابوں میں، زبانوں میں، لفظوں میں، جملوں میں، حکم میں، آیاتوں میں، عبادتوں میں، ریاستوں میں، جہاں بھی تمہیں حضور نظر آئیں گے، ساتھ صحابہ نظر آئیں گے۔ میرے تکبیر، میرے تکبیر، علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب زندہ باد، زندہ باد، میرے تکبیر، عصمت صحابہ زندہ باد، زندہ باد، عصمت صحابہ زندہ باد، زندہ باد، صحابہ کرام دشمن را ہوشیار شدت، میرے ایک نعرہ میں بھی بتا دوں، صحابہ کے دشمنن جا لعنت بے شمار۔ ہاں؟ کیسے بولو گے اس کو بنگالی میں؟ لعنت بے شمار، کچھ بیچ میں اردو بھی بولا کر، بے شمار بولا کر۔ ہاں، صحابہ کرام کے دشمنان لعنت بے شمار، بے شمار، بے شمار، 2 مرتبہ۔ صحابہ کرام کی دشمنان لعنت بے شمار، لعنت بے شمار، بے شمار دشمنان۔ میں نے وقت نہیں لگایا، چونکہ مجھے ہمارے قافلے کے جو کارواں ہیں مفتی مامون عبداللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ آگے کہیں اور بھی جانا ہے، تو ابھی ہم پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، پھر جانا ہے، تو میں نے کہا آپ کا میں نے اسٹارٹ میں ہی شروع کر دیا اور چوتھے گیئر میں چلا گیا، کہو سبحان اللہ۔ یہ میں نے دیکھا کہ آپ کے بنگلہ دیش کے روڈ اچھے بنے ہوئے ہیں، جب روڈ اچھا ہو تو ڈرائیور کو گاڑی تیز چلانی چاہیے، کہو سبحان اللہ۔ بھئی بات ماحول مولنا سے اپنے بنا دیا تھا، میں نے اس ماحول کو وہی سے اٹھانا تھا، ابتدا انہوں نے کر دی تھی، آغاز انہوں نے کر دیا تھا، جگہ آپ کو دیا تھا، ہوش میں لے آئے تھے، آپ ہوشیار باز تھے، میں نے آگے چلانا تھا، وہیں سے چلا دیا کہ بات حضور کی ہے، تعریف صحابہ کی ہے، اللہ کیا تیرے کہنے ہیں، تجھے صحابہ سے کتنا پیار ہے، رسول کی بات کر کے صحابہ کی تعریف کر دی، کیا کہا والذین معہ، جو ان کے ساتھ تھے، دنیا کو بتا دیا حضور کے ساتھ کون تھا، بھئی کہاں کون تھا، مکہ میں کون تھا، مدینہ میں کون تھا، ہجرت میں کون تھا، سفر میں کون تھا، پہاڑ میں کون تھا، اور ذات میں کون تھا، اور جناب رستے میں کون تھا، اور بازار میں کون تھا، اور جنگ میں کون تھا، اور امن میں کون تھا، اور بھوک میں کون تھا، اور افلاس میں کون تھا، اور تنگی میں کون تھا، اور دشمن کے مقابلے کے وقت کون تھا، بابا والذین معہ، ان کے ساتھ تھے کون تھے، یعنی بدر میں کون تھے، احد میں کون تھے، خیبر میں کون تھے، تبوک میں کون تھے، غزوات میں کون تھے، کون تھا والذین معہ، کون تھا جو تلواروں میں ساتھ کھڑا تھا، جو تیروں میں ساتھ کھڑا تھا، جو نیزوں میں ساتھ کھڑا تھا، کون تھا جو جوئی بچوں کو چھوڑ کے کھڑا تھا، کون تھا جو خاندان چھوڑ کے کھڑا تھا، بھائی وہ کون تھا جس نے مکہ چھوڑ دیا تھا، وطن چھوڑ دیا تھا، وہ کون تھے جن نے گھر چھوڑ دیے تھے، قبیلہ چھوڑ دیے تھے، علاقے چھوڑ دیے تھے، وہ تھے کون، کہا والذین معہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھ تھے، دنیا مجھ سے پوچھتی ہے یہ ساتھ کون تھے، میں نے کہا تمہیں بتانے لگا ہوں، مگر میں یہ جملہ غیرت مندوں کو بتاتا ہوں، ہاتھ اٹھاؤ، مکہ بناؤ، دنیا کو بتاؤ والذین معہ کون تھے، تو جواب آتا ہے صحابہ، 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 صحابہ۔ یہ دیکھو اللہ کی شان ہے، 1 منٹ میں آپ کی آواز نکل گئی اور 15 منٹ بعد ہم سانس لیتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔
چاہیے تو ہوتا جتنی دیر میں تقریر کی اتنی دیر آپ صحابہ کرتے ہیں، آپ تھک گئے ہو، تھکے تو نہیں ہو؟ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہمارے پاس تھکا ہوا آتا بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تھکا ہوا آتا بھی نہیں ہے، اور تھکا ہوا آئے تو پھر تھکا ہوا رہتا ہی نہیں ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ والذین معہ کون ہے؟ کون ہے؟ حضور کے ذکر کے بعد جن کا ذکر آیا وہ کون ہے؟ حضور کے نام کے بعد جن کی بات شروع ہوئی وہ کون ہے؟ حضور کی بات کے بعد جن کی بات شروع ہوئی وہ کون ہے؟ حضور کے ساتھ جن کا ذکر آیا وہ کون ہے؟ حضور کے ساتھ جو مل گئے وہ کون ہے؟ حضور کے ساتھ جو کھڑے رہے وہ کون ہے؟ حضور کے ساتھ سب میں جو کھڑے ہیں وہ کون ہے؟ جو نمازی بنے وہ کون ہے؟ جو غازی بنے وہ کون ہے؟ جو حاجی بنے وہ کون ہے؟ بھائی تم سے پوچھتا ہوں، جو مکہ میں ساتھ ہے کون ہے؟ جو بیت اللہ میں ساتھ ہے کون ہے؟ جو مطاف میں ساتھ ہے وہ کون ہے؟ جو حج میں ساتھ ہے وہ کون ہے؟ جو مزدلفہ میں ساتھ ہے وہ کون ہے؟ جو مینا میں ساتھ ہے وہ کون ہے؟ جو ہجرت میں ساتھ ہے وہ کون ہے؟ جو مدینہ میں ساتھ ہے وہ کون ہے؟ جو جنگوں میں ساتھ ہے وہ کون ہے؟ جو نماز میں ساتھ ہے وہ کون ہے؟ جو عبادت میں ساتھ ہے وہ کون ہے؟ جو ریاضت میں ساتھ ہے وہ کون ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، حضور کے ذکر کے ساتھ کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ میں یہ آیاتیں پڑھتا ہوں، صحابہ کی محبت میں گہرے سمندر میں اتر جاتا ہوں، میں گہرے سمندر میں اتر کر موتی تلاش کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں والذین معہ کی تفسیر سے تشریح سے باہر نہیں نکل پاؤں گا۔ یہ کتنی گہرائی ہے اس کی کہ حضور کے ذکر کے ساتھ دنیا کو بتا دیا حضور کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، جو حضور کے ساتھ تھے وہ کون تھے؟ پھر تعریف بیان کی، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت تھے۔ کسی نے کہا کیسے سخت تھے؟ کہا، بیٹے نے کہا بابا لڑائی میں آپ میرے سامنے آئے تھے، میرا جی چاہتا تو میں اپنی تلوار سے آپ کا سر قلم کر دیتا، باپ سمجھ کر میں نے چھوڑ دیا۔ نبی کے جانشین نے والذین معہ کی حقیقی تفسیر میں والذین معہ سے مراد جناب مفسرین نے ابو بکر کو لیا ہے جو ہر لمحے حضور کے ساتھ ہیں۔ والذین معہ کی تفسیر میں یعنی ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے سے کہا تو نے میدان جنگ میں مجھے نبی کے ساتھ دیکھا اس لیے چھوڑ دیا کہ میں تیرا باپ تھا، لیکن اگر میری نظر میں تو آ جاتا تو میری تلوار تیرے گردن سے فیصلہ کرتے ہوئے تیری گردن اتار دیتی۔ میرے نظر میں تیرے بیٹے ہونے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں نے کہا ایسا کیوں کہا؟ کہ قرآن نے جو صفت بیان کی ہے اشداء علی الکفار، کافر باپ کی صورت میں آئے، بیٹے کی صورت میں آئے، قوم کی صورت میں آئے، قبیلے کی صورت میں آئے، جواب ہے کہ یہ کافر کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، اس صرف جن میں پائی گئی۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ رحماء بینہم۔ ذکر حضور کا کیا، تعریف صحابہ کی شروع کر دی، بات یہاں سے شروع کی، بات وہاں تک پہنچا دی۔ ذہن کہتا تھا تعریف اس کی شروع ہوگی، ان کی شروع ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، ان کی تعریف بھی اسی کی تعریف ہے، ان کی بات بھی انہی کی بات ہے، ان کا کام بھی انہی کا کام ہے، اس لیے کہ وہ کچھ نہیں ہے، اس کے بغیر وہ سب کچھ ہے، اس کے ساتھ ہیں۔ اگر والذین معہ نہ ہوتے تو اشداء علی الکفار نہ ہوتے، رحماء بینہم نہ ہوتے، تراہم رکعا نہ ہوتے، سجدا نہ ہوتے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا نہ ہوتے، ان کے درمیان جدائی ہے ہی نہیں، کائنات ساری الٹی لٹک جائے، صحابہ کو نبی کو
जुदा किया जा सकता ही नहीं। क्यों? इन्हें कुरान ने मिला दिया है, रहमान ने मिला दिया है, जमाने में मिला दिया है, उस दौर में पैदा करके रब ने इंतखाब करके इनका इंतखाब करके हुजूर के कदमों में बिठा दिया है। ये बात मेरी नहीं है, इसकी भी दलील देना चाहता हूँ, दलील हुजूर से देना चाहता हूँ। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी फख्तारनी असहाबी, अल्लाह ने मुझे चुना, मेरे लिए सहाबा को चुना। वल्लज़ीना माहू, जो लोग उनके साथ थे ये यूं ही नहीं आए, ये बुलाए गए हैं, ये बनाए गए हैं, ये बताए गए हैं, ये पढ़ाए गए हैं, ये सजाए गए हैं, ये संवारे गए हैं, ये लाए गए हैं, नबियों के कदमों में, नबी के कदमों में बिठाए गए हैं। कैसे बिठाए हैं, किस तरह बिठाया है? वख्तार अली असहाबी, अल्लाह ने सहाबा को हुजूर के लिए चुना, इसीलिए कहा वल्लज़ीना माऊ। मेरे तकबीर, मेरे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अज़मत सहाबा जिंदाबाद जिंदाबाद अज़मत सहाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। साहबे कराम के दुश्मनान लानत बेशुमार, लानत बेशुमार, साहबे कराम के दुश्मनान। नारे तकबीर। मौलाना हफीजुल्लाह कासमी साहब ने मुझे कहा मौलाना साहब कि आपको यूट्यूब पे मैंने सुना था, मैंने कहा वही अच्छा था। दूर से मोटा लगता हूँ, तकड़ा लगता हूँ, ताज़ा लगता हूँ, करीब देख के कहा ये वो मौलवी है। अच्छा खासा बरम था मेरा कासमी साहब पे, वो खत्म हो गया, बांग्लादेश आ गया। कहो सुभान अल्लाह। मैंने कहा चलो आज बराह रास्त देख लो, अल्लाह की मर्जी है। वल्लज़ीना माऊ अशिद्दा वल कुफ़ार रहमाउ बैनहुम, ये आपस में नरम है। आज का दुश्मन और आज का गुस्ताख और आज का सहाबा पर एतराज करने वाला कहता है सहाबा आपस में लड़ते थे, सहाबा की आपस में दुश्मनी थी। मैंने कुरान से पूछा तूने जिक्र नबी का किया, सिफात सहाबा की शुरू कर दी, तूने कोई ऐसी सिफत तो नहीं की ना जो इनमें ना हो। वो कहता है मैंने नबी के बाद इनकी जो सिफात की है ऐसे थोड़ी की है, यूं ही नहीं की है, बड़ी तहकीक से हुई है। क्या कहा? का कुरान ने कहा रहमाउ बैनहुम, जो कहते हैं आपस में लड़ते थे वो झूठे हैं, कुरान सच्चा है। कुरान रहमाउ बैनहुम सच्चा है कि ये आपस में नरम दिल थे, इनका आपस में प्यार था। वो कहते हैं मौलाना साहब हम झगड़े की तस्वीर बताते हैं, मैंने कहा मैं प्यार का हुजूम बताता हूं। उसने कहा वो कैसे? मैंने कहा तेरा तुझे दिखाऊं। तलब कब होती है? ये मेरे पास पानी पड़ा है, मुझे भी प्यास नहीं है, मुझसे ये मांगे मेरे को दे दूंगा, आप मांगे आपको दे दूंगा। मगर दिन को 16 घंटों का रोजा रखा हो, इफ्तारी का वक्त हो, मुअज्जिन अजान कहे, मैं सारा दिन धूप में फिरा हूं, मुझे गर्मी लगी हो, अब मुझसे कोई पानी मांगे, मैं कहता हूं सब्र कर, पहले मुझे पीने दे। मां से भी कहता हूं सब्र कर, बाप से भी कहता हूं सब्र कर, बेटे से भी कहता हूं सब्र कर, अपनी प्यास तो बुझा दूं। एक है 16 घंटे का रोजा रखना, 16 घंटे के रोजा रखने के बाद आपको तलब है, लेकिन एक वो वक्त है जब आप जख्मी हो जाते हैं, और जब बंदा जख्मी हो जाता है प्यास ज्यादा लगती है, शिद्दत ज्यादा होती है, मुंह सूख जाता है, पानी को तलब हो जाती है। आओ तो मैं सुनाता हूँ, जंग का मंजर है, सहाबी जख्मी पड़े हुए हैं, प्यास की इंतहा है, पानी पानी कह रहे हैं, उधर से पानी आ गया, इसने पानी अपने हाथ में लिया और गिलास को खोलकर अपने मुंह से यूं लगाया, अभी मुंह से लगाया था कि साथ लेते हुए एक और से आवाज आई, पानी। इसने मुंह से लगे हुए यानी लबों से लगे हुए उस पानी को उठाकर उसे दे दिया और देकर कहा तू पी ले, मेरी खैर है। अभी उसने लिया, अपने मुंह से लगाया, तो साथ एक और ने कहा मुझे प्यास लगी है, इसने कहा कोई बात नहीं, मैं भी नहीं पीता, पानी उसे दे दिया। तवज्जो करो मेरी तरफ, बांग्लादेश के लोगों, गाजीपुर के लोगों, तवज्जो करो मेरी तरफ। हुआ क्या है? पानी
پانی ادھر چلا گیا، اس تک پہنچا، وہ جان آفرین کے سپرد کر گیا، روح پرواز کر گئی، جنت میں چلا گیا، حوروں نے بلا لیا، حور غلمان کے پاس پہنچ گیا، پانی واپس آیا، یہ والا بھی جان دے گیا، ادھر واپس آیا، پہلے والا بھی جان دیا، بھئی پانی کا ایک گھونٹ کسی نے نہیں پیا، تینوں نے جانے دے دی۔ کہنے والے نے کہا یہ ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا تفسیر کی تشریح آ گئی ہے، تفسیر کی تصویر آ گئی ہے، تفسیر کا نمونہ آ گیا ہے، قرآن کی وضاحت آ گئی ہے، اللہ کے حکم کا اللہ کے حکم کی صورت سامنے آ گئی ہے۔ رحماء بینہم، یہ ایک دوسرے پہ جان دیتے ہیں، کیوں؟ انہیں آپس میں پیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ اورنگزیب فاروقی، علامہ اورنگزیب فاروقی، عصمت صحابہ، عصمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ تراہم رکعن سجدہ، اللہ کیا بات ہے یار، نام حضور کا لیا، تعریف کس کی ہے؟ تراہم رکعن سجدہ، دیکھے گا انہیں رکوع میں سجدوں میں، وہ رکوع میں پڑھے سجدے میں پڑھے، اللہ تیری عظمتوں پہ کروڑ بار قربان جاؤں، تجھے صحابہ سے کتنی محبت ہے، وہ سجدہ کریں تو قرآن بنا دیتا ہے، وہ رکوع کریں تو قرآن بتا دیتا ہے، ان کی پیشانی پہ اس کے اثر آئے تو قرآن بتا دیتا ہے، ان کے وجود پہ اثر نظر آئے تو قرآن بنا دیتا ہے۔ تراہم رکعن سجدہ، دیکھے گا ان کو رکوع میں سجدوں میں، جن کے رکوع اور سجدوں کی بات حضور کے نام کے بعد تعریف میں آئی، آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون ہے؟ صحابہ، صحابہ، کون ہے؟ بھائی کون ہے؟ کون ہے؟ قرآن میں جن کے رکوع بتائے کون ہے؟ جن کے سجدے بتائے کون ہے؟ جن کی عبادت بتائی کون ہے؟ جن کی ریاضت بتائی کون ہے؟ جن کے اعمال بتائے کون ہے؟ جن کی سیرت بتائی کون ہے؟ جن کی صورت بتائی کون ہے؟ جن کی فضیلت بتائی کون ہے؟ جن کی منقبت بتائی کون ہے؟ یوں نہیں گونج کے کہو صحابہ، 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 صحابہ۔ ہو گیا، منٹوں سے سیکنڈوں سے منٹوں پہ آ گئے، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، علماء کرام کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، بہت خوبصورت جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، لکھنے والا لکھتا ہے یہ حکومت کے لیے آئے تھے، یہ اقتدار کے لیے آئے تھے، یہ شہرت کے لیے آئے تھے، تو کہتا ہے اقتدار کے لیے آئے تھے، تو کہتا ہے حکومت کے لیے آئے تھے۔ قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی فضل خوشنودی کی تلاش میں آئے تھے، تو نے ان پر تنقید کی ہے، خدا نے پہلے جواب دے دیا ہے۔ صحابہ کی نیتوں پر، صحابہ کے ارادوں پر، صحابہ کی باتوں پر، صحابہ کے کاموں پر کسی کو اعتراض کا حق ہی نہیں ہے۔ قرآن نے نبی کا ذکر کر کے ان کی وہ صفات بیان کر دی ہے جو رہتی دنیا تک کھلتی چلی جائیں گی، خوشبو آتی رہے گی، مہک آتی رہے گی، بات پھیلتی رہے گی، ہدایت پھیلتی رہے گی، روشنیوں کے چراغ بنتے رہیں گے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے رکوع، ان کے سجدے، ان کی سختی، ان کی نرمی، ان کا پیار، ان کی محبت، ان کی نفرت، ان کا غصہ، ان کی تلوار، ان کے قدم کسی اور کے لیے نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا بات ہے یار علماء کرام، کیا بات ہے، کسی کے لیے نہیں، سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو کون ہوتا ہے شک کرنے والا؟
تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ ان کی بات کو تو نبی نے، ان کی بات کو تو خدا نے ختم ہی کر دیا، شروع حضور سے کیا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ تو کہتا ہے میں سجدے کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں سجدے کرتا ہوں، تبلیغی جماعت والا کہتا ہے میں سجدے کرتا ہوں، کوئی یہاں نشان لگا کے کہتا ہے میں سجدے کر رہا ہوں، اور نشان لگا کے باہر نکلتا ہے اور باہر نکل کہتے ہیں لوگوں دیکھو یہ سجدے کا نشان ہے۔ تیرے سجدے کے نشان کی گواہی تیری ماں دیتی ہے، تیری بہن دیتی ہے، تیری بیٹی دیتی ہے، میرا بھائی دیتا ہے، میرا بابا دیتا ہے، میرے مقتدی دیتے ہیں، علاقے کے لوگ دیتے ہیں، اور میں ان کی جوتیوں پہ 1000 بار قربان کیوں نہ جاؤں جن کے سجدوں کے نشان کی بات خود خدا کرتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم، چہرے کی بات آ گئی، من اثر السجود، ان کے چہروں پہ، ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ بات شروع کی تھی حضور کی، بات آ گئی صحابہ کے سجدوں پر، بات شروع کی تھی حضور سے، آ گئی صحابہ کے سجدوں پر۔ لوگوں سمجھو، قرآن نے یہ کہہ کر بات ختم نہیں کی، آگے ایک اور جملہ کہہ دیا، اور یہ دشمن کے منہ پہ ایک اور زوردار تماچا ہے۔ آج کی بات نہیں ہے، کل کی بات نہیں ہے، پرسوں کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے۔ قرآن نے کہا یہ ایسے نہیں ہے، یہ کتنے اعلیٰ ہیں، آج کی بات نہیں ہے۔ مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثالیں تورات میں، مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں انجیل میں ہیں۔ اور اگر میں جملہ کہوں، حضرت فاروقی شہید کہتے تھے اتنی تعریف تورات میں تورات کے ماننے والوں کی نہیں ہے جتنی تعریف تورات میں حضور کے یاروں کی ہے۔ بھئی اتنی تعریف انجیل میں انجیل والوں کی نہیں ہے جتنی تعریف انجیل میں محمد کے پیاروں کی ہے۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تورات میں ہیں، ان کی مثالیں انجیل میں ہیں۔ بھائی بات شروع کی تھی کس کی؟ نبی کی، تعریف آ گئی کس کی؟ صحابہ کی، آغاز وہاں سے ہوا تھا، بات یہاں تک پہنچی۔ توجہ کرنا میری طرف، بات حضور کی ولادت کی شروع ہوتی ہے، رسالت کی شروع ہوتی ہے، تبلیغ کی شروع ہوتی ہے، پیغام کی شروع ہوتی ہے، نبوت کی شروع ہوتی ہے، ختم نبوت کی شروع ہوتی ہے۔ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے، بات قسطنطنیہ آ جاتی ہے، بات کابل آ جاتی ہے، بات پشاور آ جاتی ہے، بات سکر آ جاتی ہے، بات بنگلہ دیش آ جاتی ہے، غازی پور آ جاتی ہے، ڈھاکہ آ جاتی ہے، آپ کے شہروں میں آ جاتی ہے، گلگت بلتستان تک چلی جاتی ہے۔ بات وہاں سے آتی ہے، یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ وہاں سے بات یہاں تک کیسے پہنچی؟ کہا ایسے ہی پہنچی جیسے ذکر رسول کا ہوا تھا، تعریف صحابہ کی شروع ہوئی تھی، پیغام حضور نے دیا تھا، پہنچایا صحابہ نے تھا۔ کس نے پہنچایا تھا؟ کس نے پہنچایا تھا؟ صحابہ نے پہنچایا تھا۔ تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ۔ مولانا صاحب مثال دے چکے، مثال چاول کی دی ہے، ایک دفعہ پک گیا پھر پکنے کی ضرورت نہیں، یہ پکا کہاں ہے؟ یہ ایک مرتبہ پک گیا، اسے پھر پکنے کی ضرورت نہیں، یہ پکا کہاں ہے؟ یہ پکا تیری زمین میں ہے۔ صحابہ پکے کہاں ہے؟ صحابہ پکے کہاں ہے؟ صحابہ حضور کے قریب پکے ہیں، اسے تیری زمین نے پکایا ہے، اور صحابہ کو حضور کی زبان مبین نے پکایا ہے۔ یہ پکے ہوئے کو اور پکانے کی ضرورت نہیں، یہ کچا نہیں ہو سکتا، یہ کچا نہیں ہو سکتا۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے چاول کی فصل لگائی، فصل تیار ہو گئی، جب فصل تیار ہو گئی ادھر سے کوئی کتا آ گیا، آپ کی فصل کو خراب کرے چھوڑو گے؟ بکری آ گئی، آپ کے فصل کو کہو چھوڑو گے؟ گائے آ گئی چھوڑو گے؟ اور اگر ابا جی توڑنے لگ جائے چھوڑو گے؟ اماں جی خراب کرنے لگ جائے چھوڑو گے؟ تمہاری اولاد اس میں گھس کر خراب کرے چھوڑو گے؟ کیوں؟
क्यों नहीं छोड़ते? क्यों नहीं छोड़ते? रास्ता क्यों रोकते हो? हिसार क्यों बांधते हो? चौकीदार क्यों रखते हो? रात को पहरा क्यों देते हो? इसलिए कि ये तुम्हारी मेहनत है, इसलिए कि ये तुम्हारी मेहनत है और सहाबा मेरे मोहम्मद की मेहनत है। भाई ये तुम्हारी मेहनत है, इसको पानी तुमने दिया, इसके लिए तुम जागे, इसके लिए मेहनत तुमने की, इसके लिए बीज तुमने डाला, इसको पानी तुमने दिया। मगर सहाबा की जब तरबियत होने लगी तो मेहनत हुजूर ने की, मेहनत हुजूर ने की, तालीम हुजूर ने दी, तज़किया हुजूर ने किया, तरबियत हुजूर ने की, सब कुछ हुजूर ने करके उन्हें पाला। कोई हुजूर की खेती की तरफ, बाग की तरफ आएगा, हम चौकीदार बन के खड़े हो जाएंगे, बाग पे पहरा देंगे, आने वाले किसी कुत्ते को अंदर आने की इजाजत नहीं देंगे। लिल्लाह तकबीर, अल्लाह अकबर, लिल्लाह तकबीर, अल्लाह अकबर, अज़मत सहाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, अज़मत सहाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, अज़मत सहाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, लिल्लाह तकबीर, अल्लाह अकबर। भाई आपसे पूछता हूं, किसी को इजाजत देंगे? किसी को सहाबा पर भोंकने की इजाजत देंगे? नहीं देंगे। यही हमारा मिशन है, यही हमारा नजरिया है। अल्लाह के रसूल की दी हुई सारी चीजें सहाबा के पास हैं। जो सहाबा पर हमला कर रहा है वो दीन पर हमला कर रहा है। हमने उस दीन के दुश्मन का रास्ता रोकना है, खड़े होना है, सिपाही बनना है। बताओ, सिपाही बनोगे नहीं बनोगे? सिपाही बनोगे नहीं बनोगे? रजाकार बनोगे नहीं बनोगे? खादिम साहबा बनोगे नहीं बनोगे? गुलामान साहबा बनोगे नहीं बनोगे? फिदायान साहबा बनोगे नहीं बनोगे? साहबा के तज़किरे करोगे, हर एक जगह करोगे। पहला तरीका, अपने घरों में बच्चों के नाम साहबा के रखो, अपनी गलियों के नाम साहबा के रखो, अपने बाजारों के नाम साहबा के रखो। अपने उलमा से खुसूसन कहता हूं, दर्स कुरान साहबा के हवाले से दो, हिकायत साहबा की तालीम करो। हर बच्चे के पास साहबा की मोहब्बत पहुंचनी चाहिए। मेरा दर्द दिल है, मैं दुनिया में उस दर्द दिल को लेकर घूमा हूं, और वो दर्द दिल ये है कि मैंने लोगों के दिलों में सहाबा की मोहब्बत को इतना बिठाना है कि उनकी दिल की धड़कन में जब भी धड़के सहाबा का नाम धड़के, मैं आपके दिलों को भी सहाबा की मोहब्बत में धड़काना चाहता हूं। हमने बहुत देर तक विरद करना है, सहाबा सहाबा कहना है, अपने दिल से गंदगी को, गलाजत को निकाल कर सहाबा की मोहब्बत को भरना है, दुश्मन को पैगाम देना है। हम सहाबा के चाहने वाले हैं, हम सहाबा के मुहिब हैं, हम सहाबा से मोहब्बत करने वाले हैं। दुनिया को बता दो हम सहाबा के गुलाम हैं। हाथ उठाओ, मुक्का बनाओ, तराना लगाओ, सहाबा 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 सहाबा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला इस मदरसे को आबाद रखे, इसके आबाद रखने वालों को आबाद रखे। अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए, इस जलसे को कामयाब फरमाए, हम सबको अल्लाह एक और नेक बनाए, दीन पर चलना आसान फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ভাই রাস্তাটা একটু ক্লিয়ার করে দেবো, কেউ হুজুরের সাথে মেসাফা করার চেষ্টা করবে না। হুজুরের আরেকটা প্রোগ্রাম আছে, ওখানে দ্রুত যেতে হবে।
কেউ মেহেরবানি করে হুজুরের সাথে মুসাফা করার চেষ্টা করবো না। আমরা মেহেরবানি করে একটু রাস্তাটা ক্লিয়ার